السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پیاری اور سکھانے والی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے بندر اور مگرمچھ۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک بار کی بات ہے، ایک جنگل میں ایک چالاک بندر رہا کرتا تھا۔ یہ بندر ہر دن درخت پر چڑھ کر مزے سے پھل کھاتا اور ندی کے پاس کھیلتا رہتا تھا۔ ندی میں ایک مگرمچھ بھی رہتا تھا۔ مگرمچھ نے دیکھا کہ بندر اتنے مزے سے پھل کھا رہا ہے اور سوچا کہ مجھے بھی یہ پھل چاہیے۔ مگرمچھ نے سوچا اگر میں اس بندر کو دھوکہ دے کر پکڑ لوں تو مجھے بھی یہ میٹھا پھل مل سکتا ہے۔ مگرمچھ آہستہ سے درخت کے پاس گیا اور بندر سے کہا، السلام علیکم بندر بھائی، تم کیسے ہو؟ میں نے دیکھا کہ تمہارے پاس بہت مزے کے پھل ہیں، کیا تم مجھے بھی کچھ دے سکتے ہو؟ بندر نے کہا، وعلیکم السلام، ضرور مگرمچھ بھائی، تم ندی کے اس پار آؤ، میں تمہیں پھل دے دیتا ہوں۔ مگرمچھ کو ایک خیال آتا ہے اور وہ بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھانے کی دعوت دیتا ہے۔ بندر بھائی، تم اتنے دور کیوں آتے ہو؟ تم میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ بندر مگرمچھ کی بات مان گیا اور اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، لیکن مگرمچھ کے من میں کچھ اور ہی تھا۔ مگرمچھ نے بیچ راستے میں ہی اپنا سارا پلان جو ہے وہ بتا دیا۔ بندر بھائی، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، مجھے تمہارا دل چاہیے تاکہ میں اپنی بیوی کو علاج کے لیے دے سکوں، اس لیے میں تمہیں یہ سب کہہ کر لے آیا ہوں۔ بندر جو ہے وہ حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے، اب میں کیا کروں؟ مجھے سوچ سمجھ کر کچھ کرنا ہوگا۔ بندر جو ہے وہ خاموش رہتا ہے اور مگرمچھ سے کہتا ہے، مگرمچھ بھائی، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میرا دل تو پیچھے درخت پر ہی رہ گیا ہے، تم مجھے واپس لے چلو، میں اپنا دل لے آتا ہوں۔ مگرمچھ جو ہے بندر کی بات پہ یقین کر لیتا ہے اور واپس درخت کی طرف چل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بندر بھائی، چلو واپس چلتے ہیں۔ مگرمچھ جیسے ہی ندی کے کنارے پہ پہنچتا ہے، بندر ایک جم سے چھلانگ لگا کر درخت پر چڑھ جاتا ہے اور ہنسنے لگتا ہے۔ مگرمچھ بھائی، تم نے سوچا کہ تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو؟ میرا دل تو میرے اندر ہی ہوتا ہے۔ اب تم واپس جاؤ اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہو۔ مگرمچھ جو ہے وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس طرح چالاک بندر نے اپنی ہوشیاری سے مگرمچھ کو دھوکہ دینے سے بچا لیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے اور مصیبت سے بچنے کا طریقہ سوچنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔